اذ قالوا لیوسف و اخو، جب بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، جن کا بعد میں ذکر آئے گا، یہ ایک والدہ سے تھے اور باقی جو ہیں وہ 10 بھائی جو ہیں وہ دوسری سے تھے. احب الی ابینا منا، وہ ہمارے والد محترم کو ہم 10 بھائیوں سے بڑھ کر محبوب ہیں، یہ 2 بھائی. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم جو ہیں وہ بڑی جماعت ہیں، اور قبائلی سسٹم میں بیٹے جو ہیں وہ بہت بڑی طاقت ہوتے تھے، تو ہم 10 ہیں ایک طرف اور یہ 2 بڑے محبوب ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے جو والد محترم ہیں وہ تو ان کی محبت میں بالکل ڈوب چکے ہیں. اب یہاں لفظی ترجمہ پتہ کیا بنتا ہے کہ ہمارا باپ گمراہ ہو چکا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں تھا، کیونکہ وہ صحابہ تھے، اولاد بھی تھے. اگر یہ باپ کرتے تو کافر ہو جاتے اگر یہ بات کر دیتے نبی کے بارے میں. تو اس آیت کے تحت امام احمد بریلوی صاحب کا جو ترجمہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وہ بالکل پرفیکٹ ہے. وہاں پر کئی لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے نبی تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت کی، تو احمد بریلوی صاحب نے کیا ترجمہ کیا، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو درجہ کمال تک پہنچا دیا. تو لوگ کہتے ہیں یہ ضال کا ترجمہ احمد بریلوی صاحب نے گمراہ نہیں کیا، یہ تو لفظی ترجمہ گمراہ ہے. تو یہاں کریں نا ترجمہ گمراہ، تو سب سے پہلے تو یہ صحابہ کافر ہو جائیں گے، ان کے 10 بیٹے. اور آپ ذرا خود بھی سوچیں، اپنے باپ کی محبت کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں تو یہ کہیں گے ہمارا باپ تو بڑا گمراہ ہو گیا ہوا ہے. یہ بنے گا کہ ہمارا باپ ان کی محبت میں ڈوب چکا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین. اب وہاں پر بھی آ جائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، آپ غار حرا میں ہمارے لیے جا کر بیٹھے تو ہم نے آپ کو درجہ کمال تک پہنچا دیا اس کتاب کے ذریعے. ٹھیک ہے، جو سورہ الشورى کا آخری رکوع ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات، اس کتاب کے ذریعے ہم نے آپ کو اس درجہ کمال تک پہنچا دیا الحمدللہ. بہرحال اس حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو بھی ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء کرام علیہ السلام پر شبہات کا، اس عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ تقریباً 3.5 گھنٹے کی، وہ سن سکتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس پہ کبھی گمراہی نہیں آتی. اور پھر سورہ النجم میں نہیں ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے، وہاں بھی آیا ضل. تو یہ ضلال کا میں نے یہ ادھار تھا بڑے عرصے سے، میں سوچ رہا تھا کہیں پر یہ ضال کا ترجمہ کروں گا، حالانکہ یہ سورہ فاتحہ میں بھی آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہاں ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں ان کے راستے پر نہ چلانا. لیکن جب نبی کے ریفرنس سے یہ بات آئے گی تو یہاں گمراہ نہیں ہوگا، یہاں ہوگا محبت میں ڈوب جانا آخری درجے میں. لیکن ظاہر ہے کہ نبی گمراہ نہیں ہوتا، وہ دیوانہ نہیں ہوتا، وہ مجذوب نہیں ہوتا، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، وہ سکر میں نہیں جاتا، وہ صاف میں نہیں جاتا. جیسا کہ صوفیاء کے باطل عقائد ہیں اس حوالے سے، جو میں نے مسئلہ نمبر 71B میں کشف المحجوب کے حوالے سے، انہوں نے پکڑ کر داؤد علیہ السلام کو صحف میں ثابت کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب کے ساتھ جو ہے وہ ایک سکینڈل بھی لکھ دیا معاذ اللہ استغفر اللہ کشف المحجوب میں والعیاذ باللہ تعالی. مسئلہ نمبر 71B میں نے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں بیان کیا ہے.